وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألم تروا الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل جلالہ الکریم کی ذات بابرکات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہاد بھی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا. حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہم اور آپ آج پھر جمعے کی شب میں اس کا قرآن سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائیں اور صحیح معنوں میں پیغام حق سننے کی اور ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائیں، بعدہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحتیں اختتام پر پہنچ گئیں. تو اب میں نے پچھلے بیان میں بھی کچھ باتیں آپ کو گوش گزار کی تھیں کہ نصیحتیں تو سب سن لیں، اب ضرورت ہے ان پر عمل کرنے کی. ان ساری نصیحتوں پر عمل بھی کریں اور اس نصیحتوں سے عبرت حاصل کر کے پھر اپنے بچوں کو نصیحت کریں. یہ نہ سوچیں کہ بہت سے والدین یہ کہہ کے چھٹی کر لیتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹا ہے، بڑا ہوگا پڑھے گا خود سمجھدار ہو جائے گا. کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو شریعت اور اس کے احکام کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ اسی طرز عمل پر چل سکے. بہرحال میں جو ہے اپنی گفتگو کو آج کے درس قرآن کی طرف مائل کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ جو آج کا بیان ہے تو بہت طویل، لیکن انشاءاللہ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ یہاں سے جو آیت کریمہ قرآن پاک میں ذکر ہو رہی ہیں تو اب وہ نعمتیں ذکر ہو رہی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر اطلاع کیا جا سکتا ہے. اللہ اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ بندو دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا 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 ہے، ان کو سمجھو، غور کرو. کیا تم اپنے آپ کرتے تھے ایسا؟ اگر تم نہیں کرتے تھے، تمہاری عقلیں جواب دے جائیں تو پھر اس بات کا اقرار کر لو کہ خدا ہے تو ایک ہے. ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس کے حکموں پابند بننا چاہیے کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی تو پھر ہمیں حد شکر بھی ادا کرنا چاہیے. تو اب اللہ رب العزت ان نعمتوں کو ذکر فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے الم ترو. الم ترو صاحب جلالین فرماتے ہیں تعلموا یا مخاطبین، اے مخاطبین جان لو ان اللہ سخر لکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. کسے؟
ما فی السماواتی، جو کچھ زمین کے اندر ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ سماوات کا معنی آتا ہے آسمان، جو کچھ بھی آسمان میں ہے اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا، مطلب کہ جو کچھ بھی ہے آسمان میں وہ سب تمہارے فائدے کے لیے بنایا۔ اب آسمان میں ہے کیا؟ تو صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ من الشمس، سورج، تو صبح نکلنے اور شام کو ڈوبنے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اے بندے یاد کر اور اپنے رب کا شکر کر، یہ صرف تیرے لیے ہے۔ تیرے رب کو اس سورج کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سورج کی جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ صبح نکلے گا اور غروب ہوگا پھر شام کی طرف، یہ صرف تیرے لیے ہے۔ کیوں؟ تاکہ تو دن کے اجالے میں اپنے ضرورت کے معاملات کو تلاش کر سکے، رزق حلال تلاش کر سکے، اس لیے ہم نے یہ سورج کی ڈیوٹی لگائی ہوئی۔ آگے فرماتے صاحب جلالین کہ والقمر، اور پھر سورج کے غروب ہونے کے بعد ڈائریکٹ پھر چاند اور ستارے، والقمر والنجوم، اور چاند اور ستارے کی جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ سورج جیسی ڈوبا فوراً نکل آیا اور پھر ستارے جھلملانے لگے۔ یہ چاند اور ستاروں کی رات میں بارات لگائی، یہ بندے ہمیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ چاند اور ستاروں کی بارات رات میں تیرے لیے لگائی ہے۔ کیوں؟ آگے خود ہی فرماتے ہیں صاحب جلال لِتَنْتَفَعُوا بِهَا، تاکہ تو صبح میں دن میں سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل کر سکے اور رات میں چاند کی چاند سے فائدہ حاصل کر سکے۔ جو کچھ آسمان میں ہے، خود آسمان اتنا بڑا، یہ شامیانہ ہم نے کس لیے لگایا؟ یہ تیرے فائدے کے لیے لگایا۔ پھر وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے وہ بھی ہم نے تیرے لیے مسخر کر دیا تاکہ تو ان سے فائدہ حاصل کر سکے۔ زمین کے اندر ہے کیا؟ آپ نے تو کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، کیونکہ تفسیر کی تسخیر والی کتاب ہے، چھوٹی مختصر سی کتاب ہے۔ آگے کی جو کتابیں آتی ہیں، پہلی جو طلبہ اکرام کو پڑھائی جاتی ہے تفصیل میں تفاسیر کے اندر، وہ سب سے پہلی کتاب جلالین ہے۔ اس کے بعد تفسیر خازن ہے، تفسیر مدارک ہے، تفسیر ساوی ہے، نہ جانے بہت ساری تفسیریں ہیں جو طلبہ کو بعد میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن سب سے جو مختصر تفسیر ہے وہ جماعت رابعہ یا خمسہ کے اندر تفسیر جلالین پڑھائی جاتی ہے، سب سے پہلی تفسیر۔ تو اس میں تو کچھ چیزوں کا ذکر ہے، تم خود ذرا غور کرو زمین کے اندر کتنی چیزیں ہیں، جیسے من الاثمار، درختوں کے اوپر پھل۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت تجھے تھی۔ سبزیوں کے درختوں پر سبزیاں، ہمیں ضرورت نہیں تھی، تیرے لیے ضرورت تھی۔ ہم نے پھل سبزیاں پیدا کی۔ بندے جو کچھ زمین کے اندر ہے، چاہے وہ پھل ہو یا پھر وہ نہریں ہو یا وہ جانور ہو، ہم نے سب کچھ جو زمین کے اندر پیدا کیا وہ سب تیرے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی تیرے فائدے کے لیے، کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی تیرے فائدے کے لیے۔ اور وَأَسْبَغَ أَيْ أَوْسَعَ وَأَتَمَّ، ہم نے تیرے لیے پوری کر دیں، تیرے مراد کے مطابق کر دیں۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں دیکھا جائے تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہیں بھرپور دے دیں۔ کیا دے دیں؟ نعمہ، اپنی نعمتیں، اور نعمتیں بھی ظاہرۃ و باطنہ، تو ظاہری نعمتیں بھی عطا فرما دی، باطنی نعمتیں بھی عطا فرما دی۔ ظاہرۃ و باطنہ، تجھے ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائیں اور باطنی نعمتیں۔ اب ظاہر اور باطن کے لحاظ سے مفسرین اکرام کے 6 قول ہیں۔
بعض کہتے ہیں حضرت جس میں سب سے بڑے مفسر اعظم ابو المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی امام المفسرین کہے جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری نعمت سے مراد ہے اسلام، کہ اللہ نے گمراہیوں دلدل سے نکال کر تمہیں اسلام اور قرآن عطا فرما دیا تاکہ اسلام میں داخل ہو کر قرآن کی روشنی حاصل کر کے تم جنت کا راستہ پا سکو. اور باطنی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہوں پر پردے ڈال دیے، تمہاری پوشیدہ باتیں نہ کھولیں، ہمیں سزا میں جلدی بھی نہیں فرمائی. گناہ کرتا ہے بندہ، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، بار بار گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کبھی اس کے گناہ کسی دوسرے پر ظاہر نہیں فرماتا. ایک پڑوس میں شخص عبادت کر رہا ہے اور اسی کا پڑوسی زنا کے جیسے معاذ اللہ فعل میں مبتلا ہے، لیکن اس عبادت گزار کو اس بات کا پتہ نہیں لگنے دیتا میرے رب کی یہ فلاں شخص زنا کر رہا ہے، کہ یہ کتنا بڑا فعل ہے، اس کے بارے میں فَإِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ شرمندگی والا گندگی کا فعل ہے، لیکن اسے بھی چھپاتا ہے، پردے ڈالتا ہے، اور پھر سزاؤں کو مؤخر کر کر عذاب دے گا تو کب دے گا؟ آخرت میں دے گا، جہنم کے ذریعہ ملے گا، عذاب کو مؤخر کر کے. حالانکہ ایسا نہیں تھا پچھلی امت میں. اس راستے کو جس پر ہم چل رہے ہیں اللہ نے صراط مستقیم فرمایا. کیوں فرمایا؟ یہ کتاب آتی ہے نور الانوار علم فقہ کے اندر، اس کی شرح کے اندر اس کا شارح لکھتا ہے کہ صراط مستقیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو شریعت ملی وہ صراط مستقیم کا مصداق ہے، کیونکہ شریعت مصطفیٰ کے اندر نہ افراط حد سے زیادہ زیادتی ہے اور نہ ہی تفرید حد سے زیادہ کمی ہے. اللہ نے حد سے زیادہ زیادتی سے بھی پاک رکھا اس شریعت کو اور حد سے زیادہ کمی سے بھی پاک رکھا. اب سمجھو، مثال جب سنو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا. کہتے ہیں بلکہ انتہائی اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ اس دین کو رکھا. اس کے برخلاف حضرت موسیٰ کے دین میں افراط تھا، حد سے زیادہ زیادتی تھی. کس طرح؟ سنو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ تمہارے رب نے دین محمدی میں پیدا فرما کر تم پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے. یعنی حد سے زیادہ سختی تھی حضرت موسیٰ کے دین شریعت کے اندر. مثلا طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے لیے موضع نجاست، اس جگہ پر نجاست لگے دین موسوی کے اندر، اس جگہ اور اس کپڑے کو پھاڑنا ہوتا تھا. یہاں تو تمہیں 3 مرتبہ کپڑا دھو لو تمہارا کپڑا پاک ہے. دین موسوی کے اندر فرض کرو کہ ایک شخص جو بازار سے خرید کر لایا اور اسے سلوایا، خریدنے میں پیسہ خرچ کیا، سلوانے میں خرچ کیا، پھر اسی کو پہن کے سو گیا، حاجت ہو گئی. اب جگہ نجاست لگی ہے، اب اس کپڑے کو پھاڑنا ہوگا. بغیر پھاڑے وہ کپڑا پاک نہیں ہو سکتا. ذرا سوچو کہ وہ نیا کپڑا تھا، ابھی درزی سے سلوایا تھا، اب اس میں نقص ہو گیا، لیکن احسان تمہارے رب کا تم پر کتنا ہے. پھر دوسری کہ زکوٰۃ میں 1/4 حصہ دین موسوی پر فرض تھا. مال کے 4 حصے کرو، اس میں سے 1 حصہ، 4 حصوں میں سے 1 حصہ تمہیں اللہ کے خرچ کرنا ہوگا. اور پھر جاؤ قربان اپنے نبی پر. زکوٰۃ تم پر فرض کی گئی، تم مال کے 4 نہیں 40 حصے کرو اور 40واں حصہ اپنے رب کی راہ میں خرچ کرو. کتنی رعایت گئی، افراط نہیں، تفریط نہیں. میں بھی کی مثالیں دینے لگا ہوں. اور ان کے یہاں توبہ یہ تھی کہ گناہ کے مرتکب قتل کر دیا جائے، اور تمہارے یہاں ایک آنسو بہا دو تمہارے رب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا.
اگر کوئی گناہ کرتا تو من جانب اللہ اس کے مکان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ یہ فلاں گناہ کرنے والا ہے، اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا، لوگ پہچان جاتے تھے، وہاں گناہگار کو پہچانا جاتا تھا کہ فلاں شخص گناہگار ہے۔ تم میں مجھ جیسا نکما یہاں بیٹھ کر کے تقریر کر رہا ہے، میرے اندر کے سارے بھیدوں کو میرے رب نے چھپا رکھا ہے۔ یہ رب کا کام ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی قتل کر دے تو یا تو قصاص ہے کہ قتل کا بدلہ قتل، یا پھر اگر رضامندی ہو جائے تو پھر کچھ پیسہ شریعت نے مقرر کیا، اس کے بدلے میں بھی معاملہ رفع دفع ہو سکتا ہے۔ لیکن وہاں افراد کہ قتل میں قتل پر قصاص فرض تھا، مقتول کے اولیاء کو دیت لینے یا معاف کر دینے کا کوئی بھی مجاز نہیں تھا۔ قتل کا بدلہ قتل ہی ہے، نہ دیت سے وہ معاف ہو سکتا ہے نہ معاف کرنے سے معاف ہو سکتا ہے۔ اور دین موسوی کے اندر ایک افراد یہ بھی تھی کہ حائضہ عورت کے ساتھ مکان رہنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ جب عورت حیض سے ہوتی تھی، جو مہینے میں عادتاً عورتوں کے جو ہے خون جاری ہوتا ہے، اس کے جب حیض میں آتی تھی تو انہیں مکان سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ شکر ادا کریں ہماری مائیں اور بہنیں کہ حضور کی امت میں پیدا ہوئی ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا بند کر دیا جاتا تھا، انہیں ایک کوٹری میں بند کر کے جب تک وہ حالت حیض میں رہتی تھی وہاں پر رکھا جاتا تھا، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں احکام شقہ تھے، افراد تھی، اور پھر دیکھو تفریط یعنی حد سے زیادہ نرمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے دین میں شراب حلال رکھی تھی، یہ نرمی تھی۔ حضرت عیسیٰ کے دین میں سور اور مردار کا گوشت حلال رکھا تھا، مشرک عورتوں سے نکاح جائز رکھا تھا۔ اب دیکھو اتنی زیادہ اس میں تفریط، اتنی زیادہ نرمی، کرم کرو اپنے رب کا کہ اللہ نے ان ناپاک چیزوں سے کے کھانے سے تمہیں محفوظ فرما دیا۔ تو یہی ایک قول جو حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے، اس کی تفسیر میں بتانے لگا تھا کہ گناہوں پر پردے ڈال دیے، دین موسوی کی دروازے پر لکھا جاتا، کوئی سود کا کاروبار کرے خفیہ رہتا ہے، پتہ نہیں لگتا، کوئی زنا کرے، کوئی شراب نوشی کرے، پتہ نہیں لگتا۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ کی امت رہنے کا فائدہ ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ظاہری نعمت سے مراد اعضاء کی درستگی اور صورت کا حسن ہے، چہرے کو حسین بنایا، اعضاء کو درست بنایا، ہاتھ تیرے قبضے میں تو جو چاہے اٹھائے، پیر تیرے قبضے میں تو جہاں چاہے چلے، آنکھیں تیرے اختیار میں جو چاہے دیکھے، زبان تیرے اختیار میں جو چاہے بولے، تو اپنے رب کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ظاہری نعمتیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ اتنی نعمتیں دی ہیں، پھر اس کے بدلے میں نماز بھی تو فرض ہے، زکوٰۃ بھی تو فرض ہے، حج بھی تو فرض کیا ہے۔ میں کہتا ہوں بدلہ کیسا؟ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی تیرے فائدے کے لیے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، زمین و جائیداد بھائیوں کے حوالے کر دی اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی شادی نہیں کی کہ کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے، گھر بار، والدین، بھائی، زمین جائیداد سب چھوڑی، پہاڑ پر ایک کٹیا بنائی اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وہاں پر بیٹھ گیا عبادت کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، غالباً 500 سال کی عبادت کی، 500 سال
انتقال کر گیا، میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے بلایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، کیونکہ گناہ تو کیا ہی نہیں، گناہ نہ ہو اسی لیے تو گھر چھوڑا تھا، گناہ نہ ہو اسی لیے تو شادی نہیں کی تھی، گناہ نہ ہو اسی لیے تو زمین جائیداد کو بھائیوں کے حوالے کیا تھا، 500 سال پہاڑ کی چوٹی پر کٹیا بنا کے رہا، نیکیوں کا پلہ بھاری، گناہ کا نام و نشان نہیں۔ اللہ کی جانب سے ندا آئے گی، میرے بندے کو میرے فضل سے جنت دے دو اور جنت میں بھیج دو۔ اب یہ سوال کرے گا مالک عبادتوں کا کیا؟ جب میں تیرے فضل سے جاؤں گا تو پھر میری 500 سالوں کی عبادتوں کا کیا؟ میری ان قربانیوں کا کیا جو تیری رضا کے لیے دی؟ لوگ زمین کے چکر میں بھائی کو قتل کر دیتا تھا، میں نے زمین بھائیوں کے حوالے کر دی تیری رضا کے لیے، میں نے شادی نہیں کی، اپنی نفس پر قابو اور کنٹرول کیا تیری رضا کے لیے، اپنے جان سے زیادہ قریب ماں باپ کو چھوڑا تیری رضا کے لیے، تو پھر میری عبادتوں میری قربانیوں کا کیا؟ مولا فرمائے گا میرے پیارے بندے، تو اپنی عبادتوں سے جنت جانا چاہتا ہے؟ اب جملوں پہ غور چاہوں، کیا تو اپنی عبادتوں کی وجہ سے؟ جی مولا۔ تو پھر کہا ٹھیک ہے، میزان پھر قائم کیا جائے، اس کے اعمال پھر رکھے جائیں، اب اعمال ایک پڑھنے میں، اور اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اس کی ایک آنکھ نکالو جو میری نعمت ہے، جو نعمت بطور اس کو ایک آنکھ دی تھی وہ نکالو، اور پھر اس کی عبادتیں رکھو، میں اپنی ایک نعمت کا بدلہ چاہتا ہوں، ایک نعمت کا بدلہ چاہتا ہوں، آنکھ ایک پڑھنے میں، 500 سال کی عبادتیں ایک پڑھنے میں، اس کی اتنی بڑی قربانیاں ایک پڑھنے میں، جب تولا گیا تو آنکھ بھاری رہی اور نیکیاں ہلکی پڑ گئیں۔ کہا بندے تو میری ایک آنکھ کا حساب نہ دے سکا، اب میری دوسری آنکھ کا حساب، میرے اعضاء جو میرے سلامت دیے تھے ان کا حساب، پیر جو چلنے کے دیے تھے ان کا حساب دے پھر جنت جانا۔ مولا مجھے عطا ہو گئی، میں تیرے فضل ہی سے جنت جانا چاہتا ہوں۔ ہم کیا اپنے رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ نماز فرض کی اس لیے کہ تم رب کا قرب حاصل کر سکو، زکوٰۃ فرض کی اس لیے کہ معاشرہ قائم رہ سکے، حج فرض کیا اس لیے کہ تم اپنے رب کے قریب ہو، یہ سب تمہارے ہے، وہ ذات تو وہ ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اسے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں، تم نہیں پھر بھی اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ دوسرا قول، ظاہری نعمت سے مراد اعضاء کی درستگی اور صورت کا حسن، اور باطنی نعمت سے مراد دل کا اعتقاد، کہ اللہ نے پھر اعتقاد بھی صحیح دیا، تمہیں مسلمان بنایا، عیسائی بنا دیتا، نصرانی بنا دیتا، یہودی بنا دیتا، یا پھر اسلام ہی میں رہ کے تم کلمہ تو پڑھتے لیکن ایمان دولت نہیں ہوتی، وہابی بنا دیتا، تمہیں اہل سنت مذہب حقہ پر قائم رکھ کے تمہارا اعتقاد درست کر کے رب نے تمہیں باطنی نعمت عطا فرمائی۔ تیسرا قول سمجھ، ذاتوں و باطنہ کی تفسیر کرنے لگا ہوں کہ ظاہری نعمت بھی دی اور باطنی بھی نعمت بھی دی، تو تیسری قول میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ظاہری نعمت سے مراد رزق اور باطنی نعمت سے مراد ہے حسن خلق۔ اگر اللہ تجھے اچھے اخلاق نہ دیتا تو پھر اتنے سارے دوست جو لیے پھر رہا ہے یہ کیسے ہوتے؟ اللہ تجھے حسن خلق نہ دیتا پھر اتنی ساری رشتہ داری، تیرے کانٹیکٹ، تیرے متوسلین، تیرے چاہنے والے کیسے ہوتے؟ تجھے باطنی نعمت عطا کی، تجھے اخلاق اچھا عطا کیا کہ تو جدھر جاتا ہے لوگ تیرے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اور پھر تجھے ظاہری نعمت یعنی رزق عطا فرمایا۔ چوتھا قول، ظاہری نعمت سے مراد شرعی احکام کا حلقہ ہونا ہے، ظاہری نعمت سے مراد شرعی احکام کا حلقہ ہونا ہے،
جیسے میں نے بھی بتایا کہ بھاری تھے، افراط تھا، یہاں پر ہلکے کیے گئے، آسانیاں دی گئیں. اور بڑی نعمت سے مراد شفاعت ہے کہ اللہ نے تجھے اور تیرے نبی کو بے شفاعت دیا. سب کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، حتیٰ کہ 1,24,000 کم بیش 2,24,000 انبیاء کے پاس سے اذهبوا الى غیری کی صدا ملے گی. اگر انا لہا کی صدا ملے گی تو تیرے مصطفیٰ کے پاس سے ملے گی. باطنی نعمت یعنی شفاعت دی. اور شفاعت بھی کیسی دی؟ شفاعت کیسی دی؟ اللہ اکبر. یہ کتاب ہے حق و باطل. اس کے اندر شفاعت کے متعلق حضرت علامہ مفتی محمد اجمل صاحب قادری رضوی نعیمی اشرف فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الذنوب من امتی، میری شفاعت امت کے نیکوکاروں کے لیے نہیں ہوگی بلکہ ان کے لیے ہوگی جن کے پیٹھوں پر گناہوں کا بوجھ ہوگا. میرے ان امتیوں کے لیے میری شفاعت ہوگی. اور کیسی ہوگی؟ اشفع لامتی حتی ینادی ربی ارضیت یا محمد. میں اتنی شفاعت کروں گا، اتنی شفاعت کروں گا، اتنی شفاعت کروں گا کہ میرا رب فرمائے گا محمد کیا تم راضی ہوئے؟ اقول یا ربی رضیت، تو پھر میں عرض کروں گا میں تو راضی ہو گیا. میری جتنی امت جس کے دل کے رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا تو کو جنت عطا فرما دی. اس طرح کی شفاعت ہوگی. اور دوسرا ایک فائدہ یہ کہ شفاعت تمہارے دل کو تو دی ہی دی جائے گی. کتنا بڑا فضل ہوگا کہ تمہارے رسول کے صدقے سے اللہ رب العزت انبیاء کو، صحابہ کو، علماء کو، حاجیوں کو، حافظوں کو بھی شفاعت کا درجہ عطا فرمائے گا. یہ بھی اپنے رب کی عطا سے شفاعت کریں گے. روایتوں کے اندر آتا ہے ایک حافظ 10 اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کرائے گا. اور عالم کا تو یہ حال ہوگا کہ یہ چلتا ہوگا قیامت کے دن. ایک شخص پکڑے گا، کہے گا بھائی عالم صاحب آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو وہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں تو تجھے نہیں جانتا. کہا نہیں جانتے، میں نے تمہیں دنیا میں 1 لوٹا وضو کے لیے پانی پلایا تھا، پانی دیا تھا 1 لوٹا وضو کے لیے. آج میں جہنمیوں کی صف میں شامل ہوں. میں جب تک آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا، جب تک آپ 1 لوٹے کا بدلہ دے کر مجھے جنت نہیں دلوائیں گے. عالم اسے بھی جنت دلوائے گا. تو یہ عالم ہے کہ باطنی سے مراد منصب شفاعت تمہارے نبی کو بھی ملے گا. تمہارے نبی کے صدقے تمہاری امت کو بھی حضور عطا فرمائیں گے. تو یہ ایک چوتھا قول تھا. 5واں قول ظاہری نعمت سے مراد اسلام کا غلبہ اور دشمنوں پر فتح یافتہ، اور باطنی نعمت سے مراد فرشتوں کا مدد کے لیے آنا. اور 6واں قول ظاہری نعمت سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اور باطنی نعمت سے مراد ان سے محبت کرنا. یہ 5 قول ذکر فرمائے حضرت صاحب خزائن العرفان نے. تو کہتے ہیں یہ تو وہ چند نعمتیں ہیں جو بعض مفسرین نے ذکر کی. اللہ اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں رب خود فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں وہ بھی دیا جو تم نے اس سے مانگا. اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہاری عقل کم پڑ جائیں گی، رب کی نعمت شمار نہیں کر سکو گے. جہاں نظر دوڑاؤ گے اپنی رب کی نعمتیں پاؤ گے. تو پھر فرمایا کہ ہم نے اتنا سب کچھ دیا تو پھر کیوں لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. بعض آدمی اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں یوں کہ نہ انہیں عقل
ہے، نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، نہ ان کے پاس روشن کتاب ہوتی ہے. بغیر کسی علم کے، بغیر کسی جو ہے ہدایت کے، بغیر کسی روشن کتاب کے، بے مطلب میں جہل مرکب طور پر، اپنی ہٹ درد کے طور پر اللہ کی ذات میں اعتراض کرتے ہیں. ذرا غور تو کرو اللہ نے کیا کیا نہیں دیا تمہیں، پھر تمہارا حق کیا بنتا ہے کہ اس کی ذات میں اعتراض کرو. اور اس کا ایک مطلب تمہیں نصیحت کے لیے اتنی نعمتیں رب نے دیں، تو پھر ہم سبوں کو حق بنتا ہے کہ اس کی نافرمانی کریں. اللہ نے نعمت اسلام دی، حضور کی محبت بھی دے دی، تو پھر چاہیے کہ ہمارا لمحہ رب کی فرما برداری گزرے. وہ بات میں سنا چکا تھا، آج اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. اللہ کی جانب سے ندا آئی، اے موسیٰ میرے فلاں بندے کو جو پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا اسے پانی پلا کے آؤ. ایک کے نبی کو حکم ہو رہا ہے ایک امتی کو پانی پلانے کے لیے. کتنا مقرب ہوگا وہ بندہ. حضرت موسیٰ پانی لیتے ہیں مشکیزے میں، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک بندہ جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، اس کا پورا جسم سڑا ہوا ہے، اس کے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہیں. یہ ہے کہ ایک کیڑا بھی گرتا ہے تو وہ اسے اٹھا کر اپنے جسم پر لگاتا ہے، کہتا ہے تو کیوں اپنے خوراک کو پوری نہیں کر رہا، تو بھی اپنی خوراک پوری کر. پورا جسم سڑا ہوا ہے. حضرت موسیٰ نے اس کو جب پانی پلانے کے لیے اس کی طرف پانی کو قریب کیا اور اپنے کان کو قریب کیا تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے. آپ نے جب غور کیا تو وہ کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے. حضرت موسیٰ کی طبیعت تھوڑی جلالی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا بندے یہ بتا، تیرے رب نے تجھ سے تیرا گھر چھین لیا، تیرے رب نے تیرے بچے چھین لیے، تیرے رب نے تیری زمین جائیداد چھین لی، حتیٰ کہ جسم بھی سلامت نہ رہا، ایک ایک عضو سے کیڑے رینگ رہے ہیں، پورا جسم تیرا سڑا ہوا ہے. بتا کس بات پر تو شکر کر رہا ہے؟ وجہ سب کچھ تو لے لیا تیرے رب نے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے موسیٰ دیکھ نہیں رہے کہ شکر کے لیے زبان باقی رکھے؟ میں اس زبان پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے سب کچھ تو لے لیا لیکن شکر ادا کرنے کے لیے زبان تو عطا فرمائی ہے. حضرت ایوب اللہ کے مقرب نبی تھے، غالباً رسول میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت ایوب کا 60 سال کی عمر تھی، سجدے میں 60 سال کی عمر سجدے میں تھے، نماز حالت میں امتحان ہوا. وہ شیطان سوال کیا تھا نا کہ ایوب تیرا تو بڑا فرما بردار بندہ ہے، تو نے اسے منصب نبوت دیا ہے، مالک میں دیکھوں تو کہ بندہ کتنا صبر کر سکتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب تو میرے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے تو پھر جو چاہے کر، میرا بندہ ثابت قدم ہوگا. حالت نماز میں شیطان نے جال بچھایا، آپ کو بھی کوڑ کی مرض ہو گئی. 60 سال کی عمر تھی، کوڑ کی مرض ہو گئی. آپ کا عالم یہ ہوا، وقت کے نبی تھے آپ کی امت تھی، وقت کے نبی کو مرض کوڑ کی وجہ شہر سے باہر نکال دیا گیا. آپ کے کتنے محل تھے، کتنے باغات تھے، آپ کے کتنے بچے تھے، آپ کے محلوں کو اللہ رب العزت کے اذن سے امتحاناً ڈھا دیا. آپ کے جو باغات تھے وہ سب سوکھ گئے، آپ کے جتنے بیٹے تھے وہ سب مر گئے، آپ کی جتنی بیویاں تھیں وہ سب کوچ کر گئیں، ایک بھی رہ گئی. اللہ اکبر. حتیٰ کہ یہ کہ گھر سے بھی نکال دیا گیا، امت نے نبی کو نکال دیا مرض کوڑ کی وجہ سے. اللہ اکبر. آپ کی جو بیوی رہ گئی تھی انہوں نے کہا اے تم اللہ کے نبی ہو. اب ایک ایک جملے پر توجہ چاہوں، تم اللہ کے نبی ہو،
کیا حال ہو گیا؟ امت نے تمہیں باہر نکال دیا، تمہارے رب نے تمہارے بیٹے چھین لیے، تمہارے محلات تمہارے باغات چھین لیے، تم تو اللہ کے نبی ہو۔ اللہ کے نبی اگر کوئی دعا کرتے ہیں تو رد نہیں کی جاتی، تم کیوں نہیں دعا کرتے؟ دیکھ رہے ہو حالت کیا ہو رہی، جسم سڑ گیا ہے تمہارا، تمہارے اپنے تم سے دور ہو گئے ہیں، صرف میں ہوں جو تمہارے قریب ہوں، کیوں نہیں دعا کرتے رب سے؟ اب جملے پہ توجہ چاہوں، کہتے ہیں ذرا دیکھ نہیں رہی میرے رب نے مجھے 60 سال صحت یاب رکھا تھا، 60 سال صحت یاب رکھا تھا، اب اگر مجھے رب نے امتحان میں کیا ہے تو میں دعا کے ناشکری ہوں؟ مجھے جب تک میرا رب بیمار رکھے گا میں تب تک اپنے رب کا شکر ادا کر کے صبر کرتا رہوں گا۔ یہ ہے آج ہمیں غم میں تو رب یاد آتا ہے، ہمارے گھر ہو جائے تیجے میں رب یاد آئے گا، سیم میں رب یاد آئے گا، قرآن یاد آئے گا، 40ویں میں رب اور اس کے رسول اور اس کا قرآن یاد آئے گا، لیکن شادی کے فنکشن میں تم سب اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ وہی بے حیائیاں، مومن کی تو یہ شان ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب نعمتیں ملی ہے تو شکر کرتا ہے، اور جب کوئی غم ملتا ہے تو پھر صبر کرتا ہے۔ یہ شان ہے مومن کی۔ ہم کیوں اپنے شادیوں کے فنکشنوں میں بھول جاتے ہیں رب کو؟ تو پھر یہ جو آیت کریمہ کہ پھر رب کی ذات میں کیوں لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ نضر بن حارث اور ابی بن خلف، امیہ بن خلف اور ان جیسے دیگر کفار کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، جو بے علم اور جہل کے باوجود نبی اکرم سے اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق جھگڑا کرتے تھے، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے اللہ کی ذات کے بارے میں یہ جھگڑا کرتے تھے۔ یہاں سے کچھ احکام معلوم ہوتے ہیں، وہ آپ ملاحظہ کریں۔ یہاں سے جو آیت کریمہ سے جو ایک نہایت اہم معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ عقائد میں کلام کرنے کو لوگوں نے بہت آسان سمجھ رکھا ہے، چاہتا ہے عقیدے کے بارے میں گفتگو کرنے لگتا ہے، اور اگر عوام میں بیٹھ کر دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے جسے سیاست اور ریاست کے ہر مسئلے پر کلام کرنے کو اپنا حق سمجھ لیا ہے، اسی طرح دین اور اسلام، قرآن اور ایمان، آخرت اور خدا کے بارے میں بھی بے سوچے سمجھے بس اپنے دماغ میں اپنی کوئی من پسند یا سنی سنائی بات پر کلام کرنے کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ تو کہا یہ نہایت خطرناک روش ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ طرح طرح کی بات کرتے ہیں، تو حضرت فرما رہے ہیں یہ خطرناک روش ہے۔ سیاست وغیرہ میں لوگ نقطہ ہائے نظر رکھ سکتے ہیں، لیکن عقائد اور دین کا معاملہ ایسا نہیں، وہاں متعین طور پر وہی عقیدہ رکھنا فرض ہے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اور جسے امت مسلمہ نے اپنایا ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی بھی شخص اپنی ذاتی رائے ہرگز نہ دے، بلکہ کوئی بات ہو تو فوراً یہی کہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے، اور میں اپنی رائے میں سے کوئی بات بھی نہیں رکھنا چاہتا، جو رب نے فرما دیا میں اسے حق مانتا ہوں، اپنی گھوڑے لائے۔ اور دوسری بات جو اس آیت کریمہ سے پتہ لگتی ہے یہ کہ علم کے بغیر دینی احکام اور مسائل میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ علم نہیں ہے پھر بھی مسائل میں گفتگو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، یہ آپ کو گمراہی کے دل میں پھنسا سکتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو علماء اور مفتیان اکرام سے مسائل پوچھنے آتے ہیں، اور جب انہیں اپنی پسند اور مراد کے مطابق جواب نہیں ملتا تو وہ جاہلوں کی طرح جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے کہ فلاں جو بالخصوص بزرگوں کا یہ جو نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کے یہ حالت میں نے دیکھی ہے کہ مسائل علماء سے ٹیسٹ کے لیے پوچھتے ہیں۔ ایک پوچھا، ایک حافظ صاحب سے، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا،
اب ہر شخص اپنے کے مطابق جواب دیتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یاد رکھیں ہر کوئی داڑھی کرتا پیجامہ جبہ پہننے والا عالم نہیں ہوتا. اس کے غلط فہمی کا شکار نہ رہیں کہ ہر داڑھی والا ٹوپی والا ذاتی ٹوپی لگا لی تو وہ عالم ہو گیا. عالم وہی ہوتا ہے کہ جس نے مدرسے میں جا کر کچھ روز اپنا وقت خرچ کیا ہو، جس کے بارے میں مکمل معلومات ہو کہ یہ عالم ہے، اسی سے مسئلہ پوچھا جائے. نہیں تو تکے لگانے والے بھی بہت ہیں. وہ ہمارے استاد صاحب فرما رہے تھے کہ ایک شخص جو عالم صاحب کے رہتے تھے تو ان کا پہناوا اتنا کر دیا گیا تھا کہ لوگ انہیں بھی عالم سمجھتے تھے، ان کے ہاتھ پیر چومتے تھے. تو وہ عالم صاحب جو تھے تو چونکہ ان کے ساتھ رہتے تو لوگ انہیں بھی عالم سمجھتے تھے. ان کے غیر موجودگی میں، عالم صاحب کی غیر موجودگی میں لوگ ان سے مسئلہ پوچھنے لگتے تھے. تو حضرت فرما رہے تھے کہ عالم صاحب نے انہیں ایک فارمولہ بتا دیا تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھے اگر تھوڑا بہت یاد ہو تو بتا دو، نہ یاد تو کہہ دو اس میں اختلاف ہے، اختلاف کہہ کے اور چلے آؤ. تو اس طرح ہر داڑھی ٹوپی والا شخص عالم نہیں ہوتا. عالم وہی شخص ہوتا ہے جس کے کردار سے علم جھلکتا ہو، جسے دیکھ کر حضور کی یاد آ جائے، وہ عالم ہوتا ہے. ان سے مسئلے استفادہ کریں اور بغیر معلومات کے صرف ٹیسٹ لینے کے لیے یا جھگڑا کرنے کے لیے کسی عالم یا کسی سے مسئلہ نہ پوچھیں. کیونکہ بتایا گیا نا کہ بغیر کسی بات کے، علم کے بغیر، ہدایت کے بغیر، کتاب منیر کے بغیر، جو بغیر کسی حجت اور دلیل کے رب کی ذات سوال کرے یا اس کی شریعت میں سوال کرے، اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور